لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله میرا امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ وہ اس شعر کا مطلب بتا دیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہ مبارک شعر ہدایت بخشش شریف کا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت عاشق ماہ رسالت پروانہ شمع نبوت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا یہ شعر ہے اور بہت جامع شعر ہے اور جامع الصفات ہستی کے بارے میں مخلوق میں سب سے زیادہ حسین جمیل، سب سے زیادہ خوبیوں والی ہستی کی شان میں یہ شعر ہے۔ میرے پیارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ شعر نظر کیا ہوا ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میرے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسن کامل مکمل جو کمال درجے کا ہے اور ایسا کامل، ایسا مکمل، ایسا پورا کمپلیٹ ہے کہ جس میں کوئی خامی ہونا تو دور کی بات، خامی کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ عام طور پہ جو پھول ہوتا ہے اس کے پاس کانٹے ضرور ہوتے ہیں، لیکن گلشن آمنہ کا یہ وہ پھول ہے جس کے ارد گرد کوئی بھی کانٹا نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے۔ خار مانے کانٹا۔ شمع کتنی حسین لگتی ہے جب جل رہی ہوتی ہے، لیکن آپ اس پر یوں سفید جیسے یہ رکھیں گے نا کاغذ تو کالا دھبا چھوڑ دے گی، ہاتھ رکھیں گے ہاتھ پر دھوئیں کی کالک لگے گی۔ تو شمع روئے زمین پر جتنی بھی شمعیں ہیں جو ہے شمع موم کی بنی ہوئی ہوتی ہے، یہ دھواں اس کا کالا ہوگا، نہ اجالا بھی دے گی اور کالک بھی دے گی آپ کو۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بزم رسالت کی وہ شمع ہیں کہ جن میں دھواں نہیں ہے، دھویں سے پاک ہے۔ تو یہ ایسے کامل اکمل مکمل پیکر حسن و جمال، با کمال خوش خصال شیریں مقال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی تو کیا بات ہے۔ سیرت رسول عربی مطبوعہ مکتبۃ المدینہ سے آپ کو چند مدنی پھول حسن و جمال رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لکھا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روح مبارک، یعنی پیارا پیارا چہرہ، برکت والا چہرہ جو جمال الہی کا آئینہ اور انوار تجلی کا مظہر تھا، پر گوشت اور کس قدر گول تھا، اسی روح مبارک کو حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہی پکار اٹھے تھے۔ یعنی اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہودیوں کے عالم تھے، یہ دیکھتے ہی پکار اٹھے تھے وجہہ لیس بوجہ کذاب، یعنی ان کا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، اور وہ ایمان لے آئے تھے۔
حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے بڑھ کر، تمام لوگوں سے بڑھ کر خوب رو یعنی خوبصورت، حسین اور خوش خو یعنی اچھے اخلاق والے، اچھی عادتوں والے تھے۔ حضرت سیدنا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ 14ویں رات کے چاند کی مانند چمکتا تھا، بلکہ حقیقت تو یہ کہ چاند کو بھی جو روشنی ملی ہے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کا صدقہ ہے۔ ایک اور کسی عاشق رسول نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، آسمان کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے، آسمان کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے، آ گیا وہ چاند والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ چاند والا، آ گیا وہ چاند والا جس کا سارا نور ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سرخ دھاری دار حلہ زیب تن کیا ہوا تھا۔ حلہ دو کپڑوں کو کہتے ہیں، جیسے کہ کرتا اور پاجامہ پہنے ہوئے نا، تو یا شلوار کرتا اور تہبند، یا دو چادریں لپٹی ہوئی ہیں تہبند کی جگہ اور ایک کرتے کی جگہ، تو یہ حلہ کہلاتے ہیں۔ تو سرخ دھاری دھار حلہ پہنے ہوئے تھے۔ میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظر کرتا۔ بے شک میرے نزدیک تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ اعلی حضرت کے بھائی جان کا ایک شعر ذوق نعت میں ہے، تیرا دل کو جلوے ماہ عرب درکار ہے، تیرا دل بنے اندھیرے دل، تیرا دل کو جلوے ماہ عرب درکار ہے، 14ویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں، 14ویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں۔ امیر اہل سنت کا شعر سماعت فرمائیں۔ نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات ہے، نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات ہے، چہرہ انور کے آگے چاند بھی شرمایا ہے، چہرہ انور کے آگے چاند بھی شرمایا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی تو کیا بات ہے، بلکہ صحیح بات ہے کہ جتنا بھی آپ کے کمالات پر اب تک لکھا گیا، بولا گیا، یہ سب سمجھو کہ کروڑواں اربواں کھربواں حصہ بھی نہیں۔ حقیقت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوئی سمجھ ہی نہیں پایا، صرف ان کے رب جانے۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پرانا ہوا، کہنے کی سب کچھ
کے ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے سبل الہدی والرشاد کے نام سے، جو تقریباً 15 جلدوں میں ہے عربی زبان میں. اس کے مقدمے کے اندر، اس کی ابتدا میں انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ میں نے اس کتاب کو 300 کتابوں سے لکھا ہے. 300 کتابیں جن میں بعض کتابیں ان کی جلدیں 20-20 25-25 ہیں، ان سے لکھا ہے. اور پھر اس کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ان سے نکالا تو ہے، لیکن یہ 15 جلدوں کے اندر جو ہزاروں صفحات ہیں، ان میں نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضائل و کمالات عطا کیے گئے ہیں، ان کے سمندروں میں سے چند قطرے بیان کیے ہیں. اسی کتاب میں اس کے علاوہ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح مواہب لدنیہ میں امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت پر احسان ہے، لوگوں پر احسان ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام حسن ہمارے سامنے ظاہر نہیں کیا. اس لیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حسن ظاہر ہو جاتا تو کائنات میں کسی مخلوق کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر سکے. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک جلوہ کرے کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال بے مثال ہے، اور اللہ تعالی جس کو ان کا جلوہ نصیب کرے وہ بھی باکمال ہے، جس پر کرم ہو جائے، جو ایمان کی نظر سے دیکھ لے. ایک بہت پیاری روایت عرض کرتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ حبیب خدا، سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ مجتہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے. آپ فرماتی ہیں میں سحر کے وقت سی رہی تھی، مجھ سے سوئی گر پڑی، میں نے ہر چند تلاش کی مگر نہ ملی. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روح مبارک یعنی برکت والے چہرے کے نور کی شعاع کرن، نور کی کرن میں وہ سوئی نظر آئی. میں نے یہ ماجرا سلطان دو سرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا. فرمایا اے حمیرہ، یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
کا ایک مطلب لقب ہے. فرمایا اے حمیرہ سختی و عذاب ہے، 3 دفعہ فرمایا اس شخص کے لیے، سختی و عذاب ہے اس شخص کے لیے جو میرے چہرے کی طرف دیکھنے سے محروم کیا گیا. اللہ تعالی ہمیں محروم نہ فرمائے. ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں، تمہارا رخ زیبا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. ایسے حسن و جمال والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایسے با کمال آقا، صاحب جود و نوال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں آیا. یہ کرم 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 بالائے کرم. اللہ کرے کہ کبھی نہ ہمارے ہاتھوں سے یہ دامن چھوٹے. لیکن بس وہ نصیب اپنا اپنا. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کمال تسلیم نہیں کرتے. نہ صرف یہ کہ وہ تسلیم نہیں کرتے بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گستاخیاں کرتے ہیں. جیسا کہ ایک بار پھر کفار ناہنجار، گستاخان شہنشاہ ابرار نے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز خاکے کے ذریعے اپنے خب سے باطنی کا اظہار کیا ہے. ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کو اس کا رنج ہوگا، اور جس کو جتنا صدمہ زیادہ ہوگا اس کا ایمان سمجھو اتنا ہی کامل. ظاہر ہے ہمارے ماں باپ کو کوئی اگر گالی دے دے تو یار ہمارا موڈ خراب نہ ہو، پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو کوئی اپنی مطلب باطنی خباثت کے ذریعے بگاڑنے کی ناکام کوشش کری. یہ ناکام کوشش ہے، جیسی ناکام کوشش کفار قریش کیا کرتے تھے. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جو کہ اسی سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صفحہ 303 پر ہے کہ قریش یعنی کفار قریش سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مذمم کہہ کر معاذ اللہ گالیاں دیا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے کیا تم تعجب نہیں کرتے کہ اللہ تعالی قریش کی دشنام و لعنت یعنی ان کی دی جانے والی گالیوں اور ملامت کو کس طرح مجھ سے دور رکھتا ہے. وہ مذمم کہہ کر گالیاں دیتے ہیں اور لعنت کرتے ہیں، حالانکہ میں محمد ہوں صلی اللہ تعالی علیہ. یعنی یہ ایسی مطلب یعنی کہ کمال کی مطلب صورت ہے کہ سمجھو کہ آئینہ ہے، آئینے میں جس کو جیسی صورت نظر آئے گی ویسی بات کرے گا. اگر اپنی صورت اچھی ہے تو بندہ خوش ہوگا، اور جس کی صورت بری ہے تو اس کو وہ صورت نظر آئے گی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو سب سے حسین نظر آئے، اور ابو جہل نے دیکھا تو
آئینے میں اپنی صورت دیکھی اور بک بک کی اس نے. تو اسی طرح بعض لوگوں کو اپنے سڑے ہوئے بگڑے ہوئے ڈھانچے آئینے میں نظر آئے تو انہوں نے خاکے بنائے. اور ہماری حال تو یہ ہے, ہماری حالت ہے نا, جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. یہ ہمارا تعارف ہے الحمدللہ, یہ مسلمانوں کا عاشقان رسول کا تعارف ہے. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا. حسن و جمال مصطفیٰ, مرحبا مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ, حسن و جمال مصطفیٰ, حسن و جمال مصطفیٰ. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم کیا صدقے یا رسول اللہ, صدقے یا رسول اللہ. صدقے یا رسول اللہ, قربان یا رسول اللہ, روحی فدا کا یا رسول اللہ. میں صدقے یا رسول اللہ, میں صدقے یا رسول اللہ, میں قربان یا رسول اللہ, میں قربان یا رسول اللہ, میں صدقے یا رسول اللہ, میں صدقے یا رسول اللہ, میں قربان یا رسول اللہ, میں قربان یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, آن قربان یا رسول اللہ, شان قربان یا رسول اللہ, میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, میں صدقے یا رسول اللہ, میں صدقے یا رسول اللہ, میں قربان یا رسول اللہ, میں قربان یا رسول اللہ, میں صدقے یا رسول اللہ, میں صدقے یا رسول اللہ. حسن و جمال مصطفیٰ, عز و جلال مصطفیٰ, اوج و کمال مصطفیٰ, جود و نوال مصطفیٰ, احوال مصطفیٰ, اقوال مصطفیٰ, آمال مصطفیٰ, افعال مصطفیٰ, اصحاب آل مصطفیٰ, حسن و جمال مصطفیٰ. آقا کے گیسو, آقا کے گیسو, آقا کا چہرہ, آقا کا چہرہ, آقا کا چہرہ, آقا کا پسیرہ, آقا کا پسیرہ, آقا کی آنکھیں, آقا کی آنکھیں, آقا کی زلفیں, آقا کی زلفیں, آقا کا امامہ, آقا کا امامہ, آقا کی داڑھی, آقا کی داڑھی, آقا کی آنکھیں, آقا کا جلوہ, 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 آقا کے گیسو, آقا کے گیسو, آقا کا امامہ, آقا کا امامہ, آقا کا امامہ, سنت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ,
سارے ہم مل کر نعرہ گستاخان لگائیں. رسول سے، ہم گستاخان رسول سے، بیزار ہیں. ہم گستاخان رسول سے، ہم گستاخان رسول سے، ہم گستاخان رسول سے، فیضان جمال مصطفیٰ، فیضان جمال مصطفیٰ، فیضان عشق رسول، فیضان عشق رسول، فیضان عشق رسول. الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ نے یہ کارڈ، مدنی کارڈ بھی جاری کر دیے ہیں، جس کی ایک طرف لکھا ہے حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اور نیچے شعر کیسا ہے، خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نبی کے دشمنوں کی دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نبی کے دشمنوں کی دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نبی کے دشمنوں کی دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے. اور اس کارڈ کے دوسری طرف لکھا ہے صدقے یا رسول اللہ. سب بولو صدقے، صدقے یا رسول اللہ، 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 صدقے یا رسول اللہ. ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے. سارا جہاں یہ جانے لے، سارا جہاں یہ مان لے، سارا جہاں یہ جانے لے، سارا جہاں یہ مان لے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے. سارا جہاں یہ جانے لے، سارا جہاں یہ مان لے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے. اور اس کے بالکل نیچے ایک اور عبارت لکھی ہے، آپ سب کہیں گے بیزار ہیں بیزار ہیں. ہم گستاخان رسول سے بیزار ہیں، بیزار ہیں، ہم گستاخان رسول سے بیزار ہیں، بیزار ہیں، ہم گستاخان رسول سے بیزار ہیں، بیزار ہیں. گھروں میں مدنی چینل پر موجود تمام عاشقان رسول، مدنی منع، مدنی منیاں، سارے چھوٹے بڑے، سب کے سب اپنی دل کی گہرائیوں سے بولو، ہم گستاخان رسول سے بیزار ہیں، بیزار ہیں، ہم گستاخان رسول سے بیزار ہیں، بیزار ہیں، ہم گستاخان رسول سے بیزار ہیں، بیزار ہیں. عظمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا، عظمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا، رفعت مصطفیٰ مرحبا مرحبا، عزت مصطفیٰ
دل زندہ ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تو آج بھی ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے مصطفیٰ سے پیار ہے مصطفیٰ سے پیار ہے مصطفیٰ سے پیار ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے مصطفیٰ سے پیار ہے مصطفیٰ سے پیار ہے مصطفیٰ سے پیار ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھو یا رسول اللہ میرے آقا میں صدقے یا رسول اللہ میں واری یا رسول اللہ تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھو یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے یہی تو ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر سب کو وارا کروں حسن جمال مصطفیٰ عزت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ مرحبا 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 گستاخان رسول سے گستاخان رسول سے ہم گستاخان رسول سے فیضان جمال مصطفیٰ فیضان جمال مصطفیٰ فیضان عشق رسول فیضان عشق رسول فیضان عشق رسول بابا کئی عاشقان رسول کی جو کیفیات ہوں گی اس وقت وہ اپنی جگہ پر ہیں اب یہ بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے عملی بائیکاٹ کیونکہ وہ جذباتی بائیکاٹ تو ہم کرتے رہتے ہیں وہ بھی کرنا چاہیے جیسے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ تو یہ بائیکاٹ تو یہ بھی بارہا درست ہی ہوتا ہے لیکن مطلب یہ ہوتا ہے عموماً عارضی پھر بھول بھال جاتے ہیں عملی بائیکاٹ جیسے داڑھی منڈانا کہاں سے سیکھا کس کی نقالی ہے یہ جو لباس آج کل ہمارے یہاں پہنا جا رہا ہے یہ کس کی نقالی ہے عاشق رسول کا لباس تو سب سے جدا ہوتا ہے سنتوں بھرا ہوتا ہے جیسے ہیئر اسٹائل آپ نے بتایا تو یہ کس کا ہے تو جا کے بولے انگلش بال فلاں سسٹم مدنی سسٹم کوئی نہیں بولتا یعنی کہ انہی گستاخوں کی نقالی میں بدقسمتی سے مسلمان فخر محسوس کر رہا ہے جبکہ جس آقا کی محبت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عین ایمان ہے اس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نقالی یعنی ان کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کا تو ہمیں خود قرآن نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بے شک رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے
لیکن اس کو ہم نہیں اپناتے، افسوس. ہم اس کی نقل کریں گے، اس کی نقل کریں گے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطلب یعنی افعال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنانے کی بات آتی ہے، سنتیں اپنانے کی بات آتی ہے، تو آگے پیچھے دیکھتے ہیں. اب جیسے ابھی جب نعرے لگ رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ایک تعداد عشق رسول میں سرشار ہے، لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ آپ کو پتا ہے کہ جس کے عشق رسول سے آپ سرشار ہونے کا دم بھر رہے ہیں، ان کا فرمان ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے. اور نماز یقیناً افعال مصطفیٰ کہہ لیجئے، اعمال مصطفیٰ سے کہہ لیجئے، اقوال مصطفیٰ سے بھی ثابت. تو اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. اب کہیے کہ ایسے ہم مطلب کس طرح کا عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اگر واقعی حقیقی عشق رسول ہے تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کس طرح کا بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں. ساتھ دیں گے میرا؟ جس بائیکاٹ میں آپ کو آخرت کا نقصان نظر آئے نا، وہ رد کر دینا. دنیا کا نقصان ہے تو بھی رد کر دینا. اور دنیا کا نقصان ان مانو گے، نفس کا تو نقصان ہے، نفس و شیطان تو نہیں مانیں گے، لیکن حقیقت میں دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہے اگر اس کو آپ گہری نظر سے دیکھیں گے. تو آیت ساتھ دیں گے، عشق رسول ہے نا. تو پھر میں آپ کو بولوں گا کہ آئیے یوم نہیں، ہم ماہ عشق رسول مناتے ہیں. لبیک لبیک لبیک. یا اللہ ان کے لبیک کہے کہ علاج رکھ لے. لبیک کے من حاضر ہوں، لگام ڈالو، حاضر ہوں. تو مدنی لگام پہن لو، جو عرض کرتا ہوں اس کو سنتے چلے جائیں. انشاءاللہ دونوں جہانوں کی بھلائیاں ہوں گی. ماہ عشق رسول، ماہ عشق رسول یعنی یہ کہ ابھارنے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ عشق رسول تو اعلی حضرت سے پوچھتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تو عشق رسول تو مرنے کے بعد بھی ساتھ انشاءاللہ ساتھ جائے گا انشاءاللہ. تو یہ ابھارنے کے لیے ہوتا ہے کہ ماہ عشق رسول خصوصیت کے ساتھ. تو اس میں اول تو آپ نے یہ پکا عزم مصمم، پکا عزم کرنا ہے کہ پورے مہینے میں بلا عذر شرعی ایک جماعت بھی نماز کی چھوٹے گی نہیں. اس کی وضاحت کر دوں. نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بلا عذر نماز کی جماعت بعد میں آپ چھوڑتے رہنا. ایک مہینہ آپ کو اتنی پریکٹس کرنی ہے کہ اب مرتے دم کبھی بھی جماعت نہیں چھوٹے گی بلا اجازت شرعی. اجازت جب یعنی کوئی مجبور ہوتا ہے، بڑائی کھاٹ پر ہے، بیچارہ اٹھ ہی نہیں سکتا، ایسا مریض ہے تو اس کو تو مجبور نہیں کیا جائے گا نا کہ جائے مسجد میں. تو جب شریعت نے اجازت دے دی تو خود بخود وہ پابندی اٹھ گئی. تو نماز کہ جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی آپ نے فرمان سنا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی. اب آنکھوں کی ٹھنڈک جو آقا کی ہے وہ تو ہم مطلب یعنی کہ کیا الفاظ بھی نہیں ہے میرے پاس، اور ہم خالی نعرے لگا کر فارغ ہو جائیں کہ بس ہم جیسا کوئی عاشق رسول نہیں ہے، یہ تو نہیں چلے گا. تو نماز تو کسی حال میں چھوڑنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ماہ عشق مصطفیٰ میں اس کا بھرپور آپ کو مشق کرنی ہے اس کی. اور جتنی پچھلی چھوٹی اگر کسی کی معاذ اللہ حساب لگا کر اس کو بھی قضا کرنا ہے انشاءاللہ. وہ بھلے اگر پورے مہینے میں نہیں ہو چکتی تو بعد میں بھی کرتے رہیں، لیکن اب یہ کہ ہم مطلب بس ہم لیکن جو جنہوں نے خاکے بنائے یا گستاخیاں کی، وہ بھی تو ایک چوٹ سر پکڑ لینا کہ لے یہ کیا ہو گیا. یہ تو مزید ایکٹیو ہو گئے اپنے اسلام میں اور مضبوط ہو گئے، اور نمازیں پڑھیں گے، اور نماز پڑھیں گے تو ظاہر گناہوں سے بچیں گے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے. نماز حقیقت میں نماز ہو تو ضرور یہ روکے گی بے حیائی اور برائی کے کاموں سے. یہ تو سدھرنے کے در پہ ہو گئے، آئندہ کبھی خاکہ بنانا نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے یہ بھی سوچیں گے یار تو مسلمان سب سدھر جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے، ان کو برائیوں پر لگا کر ان پر راج کیسے کریں گے.
ان کو الو کیسے بنائیں گے؟ ابھی تو بنا رہے ہیں یہ بہت سو کو، لیکن ہم بک چکے ہیں، ہم کسی کے ہاتھوں بک چکے ہیں. کس کے ہاتھوں بکے ہیں؟ مصطفیٰ کے. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں. محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. یہ کسی عاشق نے تخیل پیش کیا نا کہ یہ غایت درجے کی محبت کا گویا اس نے اظہار کیا. تو بہرحال یہ کہ اب ہم تو بک چکے ہیں، ہماری اپنی کچھ نہیں چلتی. ہم تو غلام ہیں نا، غلام تو پابند ہوتا ہے اپنے آقا کا. کاش ہم صحیح معنوں میں غلام ہو جائیں. یہی آرزو ہو جو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو. میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. قبول کر لیے جائیں، کاش قبول کر لیے جائیں، کاش قبول کر لیے جائیں. آقا فرما دے قبل تو میں نے قبول کیا، پھر اپنی معراج ہو جائے ذہن نصیب. بہرحال تو یہ کہ ہم نے نماز نہیں چھوڑنی. ابھی ہماری مدنی ضد ہے، دشمن اپنی خباثت کر رہا ہے اور ہم انشاءاللہ اپنی نفاست کا انتظام کر رہے ہیں. نفاست، صفائی، قلب کی نظافت، قلب کی صفائی کا انتظام کر رہے ہیں، اپنی روح کی صفائی کا انتظام اور بڑھا رہے ہیں. الحمدللہ انشاءاللہ بڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ. مزید انشاءاللہ عز و جل ہم اب انشاءاللہ عز و جل ہم کہہ کر لفظ واپس لیتا ہوں. میں خواہش کا اظہار کرتا ہوں، اب یہ لاج مصطفیٰ کے ہاتھوں میں. یا رسول اللہ، ہماری خواہش ہے کہ فیضان جمال مصطفیٰ نام کی مسجد، نہیں مسجد، مساجد، ہماری جتنی کابینات ہیں دعوت اسلامی کی، جو آپ کے غلاموں کی ایک مدنی تحریک ہے، اس کی 254 کابینائیں ہیں. تو آقا آپ سے سوال ہے، آپ ہمارے جیبوں کے بھی مالک، ہماری تجوریوں کے بھی مالک، ہمارے پاس جو کچھ مال و اسباب ہے آپ سبھی کے مالک ہیں. آپ ہی کی عطا سے ہم کو ملا ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی، آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ اللہ عطا کرتا ہے، میں بانٹتا ہوں. تو آپ کی تقسیم سے ہی تو ملا ہے. تو ہمارے جیبوں پر تصرف فرمائیے، ہمارے دلوں پر تصرف فرمائیے کہ اس میں سخاوت کا چشمہ ابلے، اور فی کابینہ کم از کم ایک مسجد فیضان جمال مصطفیٰ بن جائے. ہمارے یہ عاشقان رسول بھی حرکت میں آ جائیں. تو اب جتنے ناظرین ہیں جو آقا سے محبت کرتے ہیں، سبھی ہمارے مطلب ہے کہ اس اعلان کو قبول فرمائیں اور 254 مساجد بنانی ہے. پاپا پیغام آنا شروع ہو گئے ہیں ہمارے ایک اسلامی بھائی یہ تو آتے آئیں گے جی، میرے پاس پیسے آنے شروع ہو سبحان گئے. اللہ، بارش کا پہلا قطرہ پڑ چکا ہے سبحان میرے اللہ، تکیے پر. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، مرحبا ایک نوٹ آ چکا ہے میرے کو. مرحبا. یہ جب نوٹ آیا مجھے حسرت ہوئی، یار افسوس میرے جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے. ہائے. اب مجھے آنے شروع ہے. جزاک اللہ، جزاکم اللہ. اچھا بھائی، وہ کہہ رہے ہیں مجھے دیا ہے، انہیں ثواب بڑھانا چاہتے ہیں. ان کا حسن ظن ہوگا کہ میں دوں گا تو یہ دے ہی دیں گے اس کو، تو میں ان کے حسن ظن کی لاج رکھ لوں. جزاکم اللہ. اچھا جو بھی دیں، دیکھیے مسجد بھی بنے گی، مدرسہ بھی بن سکتا ہے، جامعۃ المدینہ بھی بن سکتا ہے، مرکز جہاں جہاں بنے گا تو مکاتب بھی، دفاتر بھی. تو اس طرح کے یعنی کہ ہر نیک اور جائز کام میں استعمال کرنے کے ذہن سے آپ دیجئے گا. جنہوں نے ابھی تھوڑا تھوڑا مجھے دیا ہے وہ یہ نیتیں کر لیجئے.
تاکہ مطلب یعنی غلط استعمال کر کے گناہگار نہ ہو. یہاں بھی آنا اب شروع ہو مسجد کا دیا کسی نے تو اس میں مدرسہ نہیں بن سکے گا, جامعۃ المدینہ نہیں بن سکے گا. ان کے نیچے بچھا ہے. ٹھیک ہے, اجازتیں جنہوں نے دی ہیں, یہاں سے بھی پیچھے سے بھی آیا, ٹھیک ہے نا, جزاکم اللہ خیرہ. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. پاپا مدینہ منورہ میں ایک ہمارے ذمہ دار موجود ہیں, انہوں نے نیت کی ہے وہاں سے کہ ہم اپنے ڈویژن میں انشاءاللہ مسجد بنائیں گے, ہیں پاکستان کے, اور یو کے ہمارے نگران کابینات نے کہا ہے کہ پورے یو کے میں 10 کابینات ہیں, ہم 10 مسجدیں بنائیں گے انشاءاللہ فیضان جمال 10 مصطفیٰ. جمع دو 12 انشاءاللہ, ماشاءاللہ 12. جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا. ساؤتھ افریقہ سے 12 مسجدوں کی پاپا نیت آ گئی ہے نگران کابینات کی, الحمدللہ. فیضان جمال مصطفیٰ انشاءاللہ. اب کیسا شیطان سر پیٹتا ہوگا. جلال پور بناؤ ہند شریف. خاکہ, بناؤ خاکہ, تم نے مروا دیا. یہ عاشقان رسول کہاں پیچھے ہیں تو مسجدیں بنا رہے ہیں, میری مطلب جان کھا رہے ہیں. یہ شیطان کو تو غش پر غش لگے ہوئے ہوں گے. باپا یہاں تو پیسوں کے ماشاءاللہ یہ انبار کب لگ تک بنانی ہے؟ 1 مہینے میں پلاٹ لے لیں. اچھا جو ماہ یہ عشق کچھ جو نہ ہو منا اس کا مطلب داغ بیل پڑ جائے. ماہ بنیاد عشق پر رسول جو منا رہے ہیں, جی جی, اسی ماہ میں, یعنی آج میٹھے اسٹائم بھائیو, آج 26 تاریخ ہے, 26 شب ماہ ربیع الاول کی. ماہ 26 ربیع الثانی یعنی جو اگلا ماہ ہے 26 ربیع الغوث, 26 ربیع الثانی جو اگلا ماہ آئے گا, ان 26 سے 26 دنوں میں آپ نے مسجد کی جگہ لینی اور اس کی بنیاد رکھ دینی ہے. یعنی ایک بورڈ لگ جائے, ایک کارڈ لگ جائے, تختی لگ جائے کہ انشاءاللہ تعالی یہاں پر مسجد فیضان جمال مصطفیٰ زیر تعمیر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسجد فیضان جمال مصطفیٰ زیر تعمیر ہے. اور جو ہمارے کابینائیں ہیں, جو جیسے باپا نے فرمایا, دنیا بھر کی کابیناؤں میں جو اسلامی بھائی اس پر نیتیں کر رہے ہیں, سب کے سب اپنی نگران کابینہ سے رابطہ کریں اور نگران کابینہ کے مشورے سے جگہ کا تعین کر رہیں گے. ایسا شیطانوں کا بائیکاٹ کرے گا کون, کر کے دکھائے ہوئے. 1 روپیہ بھی یہ دعوت ملے. اسلامی کو اللہ نے شرف بخشا کہ شیطان جتنا ہم کو ستاتا ہے ہم اس کو اور جلاتے ہیں. عبادتیں کر کے, ریاضتیں کر کے, نیکیاں کر کے, ابھی تو باقی ہے اور بھی کچھ. میں نے ماہ عشق رسول میں آپ کو کام دینا ہے, آپ نے لگام دی ہے, لبیک کہہ کر. ایک میسیج آیا میں SMS کے ذریعے, میں اپنے گاؤں میں اپنی زمین مسجد کے دوں گا اور وہاں مسجد بناؤں گا انشاءاللہ. اپنے عزیزوں کے اصال ثواب کے لیے, ماں باپ کے اصال ثواب کے لیے بھی نیتیں ہو سکتی ہیں. نام ہو فیضان جمال مصطفیٰ, اور دعوت اسلامی کے ذمہ داروں کی ترکیب کے ساتھ بنائیے گا. ہر مسجد میں روزانہ عشاء کے بعد, اگر کسی اور نماز کے بعد ترکیب ہے ادھر تو بھلے اسی نماز میں. درس کے بعد, اور درس کون سا؟ فیضان جمال مصطفیٰ کی بات ہے نا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. درس دینا ہے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے سیاہ فام غلام, نور والا چہرہ, یہ لکھ لیجئے, نور والا چہرہ, سیاہ فام غلام, ضیاء درود و سلام, بھیانک اونٹ, بڈھا پجاری. ان 5 رسالوں سے بشمول فیضان سنت, نیکی کی دعوت, غیبت کی تباہ کاریاں, ان 5 رسالوں سے آپ کو درس دینا ہے. اور درس کے بعد کچھ دانے وغیرہ بچھا کر, دانے پبڑیاں وغیرہ جو بچھا کر پڑھتے ہیں, سفید چادر پر بچھا لی جائیں. سفید یا سبز کرنے تو یہ واہ پبڑیاں آ چکی ہیں, سبحان اللہ. تو ہم درود شریف پڑھ کے انشاءاللہ شیطان کا کلیجہ جلائیں گے انشاءاللہ. تو درس کے بعد کم از کم 1200 مرتبہ مل جل کر درود شریف پڑھیں. یہ منٹوں میں انشاءاللہ ہو جائے گا. نفس پر امیدیں زیادہ گرا بھی نہیں گزرے گا. البتہ دیکھو, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ والو, تم سن لو, تم کو 12,000 پڑھنے ہوں گے. بڑوں کو تو بڑی سوغات ہوتی ہے نا. تو انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز میں اب پورے مہینے ماہ عشق رسول
عشاء کے بعد درس، فاتحہ ثانی کے بعد درس ہوگا، درس کے بعد 12,000 کم و بیش درود و سلام پڑھے جائیں گے، درود شریف. یہ چادریں وغیرہ بچھا کر پگڑیاں، گٹلیاں، کھجور کی بھی گٹلیاں ہو سکتی ہیں، املی کی گٹلیاں بھی. تو ہم نے پگڑیاں آپس میں مشورہ کیا تھا، پگڑیاں یوں کہ پھر وہ جنہوں نے پیش کی نا ہمارے سائیں بھائی نے، وہ پگڑیاں بولا سب آپ کی، سمجھے، تو یہ میری. میں پھر یہ جب ان پر ماہ عشق رسول میں خوب درود و سلام پڑھا جائے گا پھر انشاءاللہ میں ان کو تقسیم کروں گا. سبحان اللہ. باپا یہ ارشاد فرمائے کہ آج بھی تو صلاۃ و سلام کے بعد شروع نہ کر دیں، آج پہلا درود پاک کا ختم. کیا بات ہے مدینے کی. سبحان اللہ. نہ شیطان کو چھوڑنے کا نہیں ہے، انشاءاللہ آج سے ہی ہے نا، یہ تو چالو ہی ہے. اس پر تو مارا ماری ہے شیطان پر. شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ. ایک اعلان اور آیا ہے باپا. سبحان اللہ. ایک اسلامی بھائی نے 2-3 دفعہ میسج پر تبادلہ ہوا، انہوں نے کہا ہے کہ باپا کی طرف سے، یعنی کہ ہمیں کہا ہے کہ باپا کی طرف سے ایک مسجد فیضان جمال مصطفیٰ بنگلہ دیش میں بنا دیجئے. سبحان اللہ. یعنی میرے ایصال ثواب کے لیے. مطلب یہ کہ باپا کی طرف سے اب یہ جو بھی ہے. سبحان اللہ. میری طرف سے تو ایسا نا مجھے قبضہ ملے، میری ملک بنے اور میں دوں، تو یہ حقیقت میں میری طرف سے ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ شاید یہ سن رہے ہوں گے، وہ پتہ نہیں اب اس کی کیا صورت ہو. نہیں آپ کو تو اس کا اماؤنٹ مل جائے گا تو وہ دے سکیں گے. حاجی امین کو میں اپنا وکیل کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. حاجی امین اس کو قبضہ کر لے میری طرف سے، اور پھر اس کے ذریعے مسجد، مدرسہ، جامعہ، ساری جو بھی نیکی نیک جائز کام ہے اس مجھے امید ہے کہ یہ سن رہے ہوں گے اور ابھی شاید ان کا میسج آ جائے گا لبیک کا. انشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کا انشاءاللہ جنت میں محل بنے گا انشاءاللہ. اچھا وہ بھی آقا کے پڑوس میں ماشاءاللہ. ایک اور بہت اچھا میسج خاندان کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. اب جیسے آپ نے یہ دعا ہے ہاں میری. جی میرا کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، اللہ مجھے بھی بے حساب بخش. یا اللہ جو اس ماہ عشق رسول میں فیضان جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نامی مسجد شروع کر دے، اس کو اس سے پہلے موت نہ دے جب تک وہ جمال مصطفیٰ نہ دیکھ لے. یا اللہ ان کے صدقے جن کو جمال مصطفیٰ دیکھنا نصیب ہوگا مجھ پر بھی یہی کرم ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ لبیک آ گئے بابا، وہ انشاءاللہ حاجی امین سے میں ترکیب ان کو کر دوں گا، وہ اماؤنٹ بتا دیں گے. یہ اماؤنٹ حاجی امین کے ہاتھ میں آ جائے گی، آپ کے وکیل کے طور پر شاید وہ امید ہے قبضہ کر لیں گے، اور پھر آپ جیسا پھر استعمال فرمائیں گے. میں تو میرے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے بناؤں گا. آقا کی دعائی سب ہی نہیں کا ہے، فیضان جمال مصطفیٰ ہے، ساتھ میں میرے ماں باپ کا ایصال ثواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اور یوں سارے عزیزوں اور بول دوں ہر دعوت اسلامی والے اور والے کی طرف سے مسجد بنے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. کہ اس میں کئی غریب ہوں گے بیچارے، وہ شاید حسرت کرتے ہوں کہ کاش میرے پاس اتنی رقم ہوتی تو میں بھی مسجد بناتا، لیکن بیچارے ذرا مجبور ہوتے ہیں. پاپا ایک اسلام بھائی کے پاس پلاٹ تھا، وہ پلاٹ انہوں نے اب مسجد فیضان جمال مصطفیٰ کے لیے سبحان اللہ. مرحبا. اللہ قبول فرما، اللہ قبول فرما. اچھا اور سنیے، اب تھوڑا غور سے جوش میں آگے ہانی پاٹ دینا، کوئی مشکل نہ ہو، نہ تعلیم اسلامی تعلیم میں رکاوٹ ہو، نہ کسی ماں باپ یا بال بچوں کی حق تلفی ہوتی ہو، کوئی آپ کو ایسا پرابلم نہ ہوتا ہو، فرض عبادتوں میں رکاوٹ نہ پڑتی ہو، تو لگاتار ماہ عشق رسول کے روزے نفل سوچ کر، ہے کوئی ساتھ دینے والا ہے؟ ارے زندہ باد. چلو کچھ تو ہے الحمدللہ. اچھا ورنہ وہ تھوڑا فرق بھی کر دیا میں نے. ورنہ 4 پیر شریف کے روزے اس مہینے میں جتنے پیر شریف آئے 4 5 یہ تو سب کو اس میں تو ساتھ دینا چاہیے، یعنی عذر نہ ہو، سستی کو بیچ میں نہ لیں. جن کی نوکریاں ہیں، اجارے ہیں، اور وہ اجارے کے کام میں کوتاہی کر پائے گا روزے کی وجہ سے تو اس کو نہیں اجازت ملے گی. پرائیویٹ نوکری اور سیٹھ نے اجازت دے دی، مرحبا.
اور اگر کام میں فرق نہیں پڑتا تو سیٹ کی اجازت کی حاجت نہیں ہے. البتہ وقف کے ادارے ہیں جیسے کہ جامعۃ المدینہ میں پڑھانے والے استاد ہوئے مثال کے طور پر, وہ کوتاہی ان کے ہوتی ہے پڑھانے میں, تو ان کو تو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ملے گی, نہ کوئی اجازت دے سکے گا. یہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے, ان کو بھی پہنچا دیجئے. اچھا, سبز گنبد سے تو پوچھنا نہیں ہے, یقینی طور پر آپ کو پیار ہے جو بھی عاشقان رسول ہے. تو ہے کوئی ترکیب سر سبز ہو جائے, سر سبز اور شاداب ہو جائے نا. آج تو شیطان سر پیٹے تو پورا ہی پیٹے, پھاڑ ڈالے, جل بن مرے. تو ہے کوئی یہ ذہن بنانے والا کہ ماہ عشق رسول میں اس کے بعد اگر کوئی نہیں بھی پہنتا تو چلو اس کے لیے میں مطلب ہے کہ وہ اصرار نہیں کرتا. ماہ عشق رسول پورا مہینہ سر سبز رہے امام سے. کتنے تیار ہو رہے ہیں؟ دیکھو, سوتے وقت اتارنا, وضو کے وقت اتارنا, وہ تو ضرورت آدمی اتارتا ہے, وہ تو اپنی جگہ پر ہے. ویسے سر سبز کہ اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں جن رسالوں کے نام لیے میں نے, ان کے ساتھ نیکی کی دعوت اور جو بھی ہے وہ درس دیں, خصوصیت کے ساتھ پورا مہینہ روزانہ اپنی مرضی کے وقت پر جس میں ان کو آسانی ہو, اور کم از کم 1200 درود و سلام, درود شریف یہ بھی پڑھیں. یہ بھی کچھ دانے وغیرہ بچھا لیں, یا جیسے کہ گھر کے 12 افراد ہیں تو 12 نے ایک ایک تسبیح ہاتھ میں رکھ لی 100 دانے کی. 6 ہیں تو وہ 2 بار پڑھ لیں, 4 جنے ہیں تو 3 تسبیحاں پڑھ لیں, 12 ہیں تو ایک ایک پڑھ لیں, زیادہ ہیں تو جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا, سب ایک ایک تسبیح پڑھ لیں گے تو کیا دیر لگے گی تو بھلے نہ لگے, فائدہ ہی ہے نا. جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہی ہوگا نا. درود پاک پڑھنے میں تو کون نہیں سمجھتا اس کا فائدہ. تو گھروں میں یہ ترکیب کرنی ہے, اور فی کابینہ کم از کم ان اسلامی بہنوں کو ترغیب دے کر نرمی سے مدنی برقعوں کے لیے آمادہ کرنا ہے. ان کی تعداد کم از کم 12 ہو, شرعی پردہ 12 مدنی برقعے, یہ مطلب ترکیب کرنی ہے. فی کابینہ 12 بہت تھوڑے. ہو سکتا ہے یہ ان کے پیغامات آئیں کہ واہ ہم کو اتنا تھوڑا کیوں, ہم یوں کریں گی. دیکھتے ہیں کہ آپ بھی شیطان کو مار بگانے میں کتنا تعاون کرتی ہیں. یہ بھی کریں گی انشاءاللہ, یہ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گی. نمازوں کا, روزوں کا, یہ تو سب کا اپنا مشترکہ, ان کے لیے بھی ہے, دونوں کے لیے. مدنی برقع ظاہر یہ ترکیب کریں گی, اور امام اسلامی بھائی پہنیں گے انشاءاللہ. اور ہر امام والا کم از کم ایک بے امامہ کو با امامہ بنائے گا, ترغیب دلا کر. لیکن ترغیب کا میں آپ کو یہ وضاحت کر دوں, یہ جیسے بیٹھے ہوئے نا, ان کو اب جھنجھوڑنا شروع کر دیں گے نا, باندھ امامہ باندھ امامہ باندھ امامہ, تو وہ ہاں تو بولے گا, یہ بھی بولے گا ہاں میں ابھی لے کے آتا ہوں. تو اس طرح نہ بیچارہ جھوٹ کے اور وعدہ خلافی کے گناہ میں پڑ جائے جان چھڑانے کے لیے. تو اس لیے کسی کو مجبور نہیں کرنا ہے, امامے کی فضیلت بتا کر صرف ترغیب دینی ہے. اب ترغیب دیں گے تو یار ایک تو مان جائے گا پورے مہینے میں, یار مجبور نہیں, نہ داڑھی کے لیے مجبور کرنا ہے, نہ امامے کے لیے, نہ نماز کے لیے. نماز کے لیے تو مجبور کرنے والوں کی کیٹیگری پھر اور ہے, اور ماں باپ کا, اولاد کو, اور اس طرح مطلب ہے نا. تو آپ صرف نیکی کی دعوت دینی ہے پیار سے. ایسے مواقع پر جیسے داڑھی کا بیان ہو, اس کا ہاتھ کھینچا گیا, ہاتھ کھڑا کر, جلدی ہاتھ کھڑا کر, تو وہ 2 ہاتھ کھڑے کرے گا, لیکن شاید دل میں بولے گا کہ اب تمہارے ہاتھ میں آؤں گا بھی نہیں. ایسا کرتے ہو تم؟ یہ ہمیشہ کے خیال رکھے کہ اس طرح آدمی بدزن ہو سکتا ہے. کسی کو مجبور نہ کیا جائے, مجبور کرنا ہمارا کام نہیں ہے, عوام کو مجبور نہیں کر سکتے. ہم صرف ترغیب, نیکی کی دعوت, شرمندہ بھی نہیں کر سکتے. کسی نے جوش میں اگر امامہ شریف خریدا اور باندھ لیا اور جور میں بھی تھا, اس کی نیت بھی پکی تھی, اور خدا نہ خواستہ شیطان نے بہکا دیا یا کوئی اور سبب ہو گیا, امامہ وہ نہیں پہن پایا, پھر اس کو پوچھنا بھی نہیں ہے کہ کیوں نہیں پہنا. یہ سب یہ نوٹ کر لیں, پھر بولنا نہیں ہے کہ آپ نے امامہ کیوں اتار دیا.
آپ نے مسجد میں وعدہ کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، یہ سب چکر کرو گے تو پھر بیچارہ ہوا نا شیطان کے چکر میں زیادہ پڑ سکتا ہے اور مزید دور ہو سکتا ہے. ہمارا کام صرف نیکی کی دعوت ہے ہر معاملے میں، خواہ اجتماع کا ہو، قافلے مدنی قافلے کا ہو، یا امام کا یا داڑھی کا یا زلفوں کا، جو بھی ہو، ترغیب ترغیب ترغیب. اور اتنی ترغیب بھی نہیں کہ اگلا بیزار ہو کر آپ کو دیکھ کر گلی بدل دے، کیونکہ دین کی تبلیغ، نیکی کی دعوت یہ حکمت عملی مانگتی ہے، کام حکمت سے ہوتا ہے، ٹیکٹ کے ساتھ. دیوار گرانی ہے تو دھکے مار کر سارے مل کے بولیں گے نا آؤ دیوار گراتے ہیں، لگاؤ زور، فیضان مدینہ کی دیوار ہلے گی بھی نہیں، گرنی تو دور کی بات ہے. ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کی. اور ٹیکٹ سے گرانے کے لیے 2 مزدور لگ جائیں گے ٹھا 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 کر کے، صبح تک ہو سکتا ہے کہ کچھ کر کے دکھا دیں. تو اس لیے وہ حکمت سے، ٹیکٹ سے یہ کام ہوگا. تو اب داڑھی کا کیا کرنا ہے؟ دیکھو داڑھی کے لیے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، جن میں یہ بھی ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ یا داڑیوں کو معافی دو، مونچھیں پست کرو، چھٹی کر دو، پست کر دو، آتش پرستوں کی مخالفت کرو، یعنی ان جیسی شکلیں مت بناؤ. یہ بھی ہے، مونچھیں پست کرو، داڑیوں کو معافی دو، ان جیسی شکل مت بنو. کہیں مجوسیوں کی صورتیں بنانے کا منع کیا، کہیں یہودیوں کی صورتیں بنانے کا منع کیا. آپ کیسا بائیکاٹ کرتے ہیں؟ کرو نا ان کی شکلوں کا بائیکاٹ. میں سچ بولوں، یہ خاکہ جنہوں نے بنایا نا، اس نے اپنی شکل کا بنایا. جیسے کہ مزمم اور محمد کا بھی میں نے آپ کو عرض کیا، یہ اپنے زوم فاسد میں خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے تو، میرے آقا ایسے ہیں ہی نہیں جیسا انہوں نے بنایا. میں نے تو واللہ ابھی تک دیکھا بھی نہیں ہے خاکہ، اور دیکھنے کی نیت بھی نہیں ہے، قصدن نہیں دیکھا. میں کہا کو دیکھوں؟ دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے. اس سڑے ہوئے خاکے کا نظارہ کچھ نہیں، دیکھنا ہی نہیں تو خاکہ ہے ہی سڑا ہوا، ہوتا ہی سڑا ہوا. جو بھی بنائے گا یہ گستاخی کی نیت سے، وہ ظاہر ہے کہ وہ سڑا ہوا ہی بنائے گا. آپ دیکھو گے؟ کیوں دیکھیں گے؟ دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے. اس سڑے ہوئے خاکے کا نظارہ کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں. انشاءاللہ ہم مدینہ بھی دیکھیں گے اور مدینے والے کے کرم سے خود ان کا جلوہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اسلامی بہنوں کو تو 12 مدنی برقعے کا ہدف دیا بھی، اس سے جتنا زیادہ یہ کر سکیں، مگر وہی حکمت عملی کے ساتھ. میں ایسا نہیں ہاں کہ مدنی برقع اپنے ماحول میں آئی تو پہن لیا، پھر فینسی برقع پہن کر یہ شاپنگ سینٹروں میں بھٹک رہی ہیں، ایسا نہیں. مدنی برقع دیکھو، بے پردگی اب گھر میں یا اپنی جو با حیا اسلامی بہنیں ان میں یہ حیا کرے، اور جو بے حیا ان میں بے حیا بن جائے، تو یہ کیسے ہوگا؟ ان میں بے پردہ ہو، نقاب کھولے گھوم رہی ہے، اور مطلب معاذ اللہ مطلب جو کچھ کرتی ہیں آج کل عورتیں، کہنے کی حاجت کتنی. تو ایسا نہیں. مدنی برقع، اور دل پر بھی مدنی برقع، آنکھوں پر بھی مدنی برقع، حقیقی مدنی برقع، صحیح شرعی پردہ. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. میری جس قدر ہیں بہنیں سبھی مدنی برقع پہنے، ہو کرم شہ زمانہ مدنی مدینے والے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اب یہ کہ میں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر انوار کی مشابہت کی ترغیب دے رہا تھا کہ ان کافروں گستاخوں جیسے چہرے کیوں، ان جیسے چہروں کا بائیکاٹ کیوں نہیں. سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ ہے کوئی اپنا چہرہ آج سے سجانے کی نیت کرنے والا؟ کون ہاتھ اٹھاتا ہے؟ ماشاءاللہ جن کے نصیب میں تھا، چلو انہوں نے ہمت کر لی، اللہ ان کو بھی توفیق دے جنہوں نے ہمت نہیں کی. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. حسن و جمال مصطفیٰ، عز و جلال مصطفیٰ، اور جو کمال مصطفیٰ، جود و نوال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا جود و احوال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا اقوال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا اعمال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا افعال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا اصحاب آل مصطفیٰ، مرحبا مرحبا خاندان مصطفیٰ، مرحبا مرحبا نالین مصطفیٰ، مرحبا مرحبا شفاعت مصطفیٰ، مرحبا مرحبا شفاعت مصطفیٰ، پرچم مصطفیٰ. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا. ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. ہر ذرہ تیرا دیوانہ، ہر دل میں تیرا کاشانہ، ہر ذرہ تیرا دیوانہ، ہر دل میں تیرا کاشانہ، ہر شمع تیری پروانہ، ہر شمع تیری پروانہ، اے شمع ہدایت کیا کہنا. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماہ عشق رسول میں میری آخری مدنی التجا کہ اس مہینے کے دوران ماہ عشق رسول میں کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں ہر ایک سفر کرے، ہر ایک. ہاں جو بھی اپنے مطلب دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں وہ سب کے لیے میری مدنی التجا ہے. یہ بھی شیطان کے کلیجے پر کاری ضرب ہوگی. سب اگر یہ چل پڑیں گے نا 3 دن کے لیے، آپ دیکھنا کیا حشر ہوتا ہے شیطان کا. اس کو بہت نقصان پہنچے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تمام عاشقان رسول متوجہ ہوں. الحمدللہ 1436 سنہ ہجری
کہ ربیع الاول شریف کی 26ویں شب سے لے کر ماہ فاخر، ماہ شیخ عبد القادر، ربیع الاخر کی 26ویں شب تک دعوت اسلامی کی طرف سے گستاخانہ خاکے بنانے والوں کے احتجاج میں ماہ عشق رسول منایا جا رہا ہے، اور اس کے احتجاج میں ایک ہم نے مطلب یہ بھی عزم کیا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل تنظیمی اعتبار سے دعوت اسلامی کی دنیا بھر میں جو 254 کابینات ہیں، فی کابینہ کم از کم ایک مسجد فیضان جمال مصطفیٰ کے نام کی بنائی جائے گی، اور اسی مہینے میں اس کی داغ بیل ڈال کر یعنی کہ اس کی اوپننگ کر کے اس کی تعمیرات کچھ نہ کچھ شروع کر دینی ہے۔ اور اس میں یہ بھی نیت کرنی ہے کہ یہ اول تو اس میں یہ کرنا ہے کہ یہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے مل کر یہ کام کرنا ہے، جو مخیر اسلامی بھائی کریں گے وہ مل کر کریں، اور چاہے مطلب یہ ہے کہ پوری مسجد بنائیں، ایک نہیں، اللہ آپ کو توفیق دے تو 12 مسجدیں اپنے جیب سے بنائیں فیضان جمال مصطفیٰ، مگر اس میں یہ نیتیں کریں، چاہے پوری مسجد بنائیں چاہے 1 روپیے کا آپ عطیہ دیں، وہ سب کے سب یہ نیتیں کریں کہ مسجد بھی اس میں بنے، بے شک جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ اور ضرورت کے مکاتب یعنی آفیسز وغیرہ جو بھی دعوت اسلامی والے اس میں بنانا چاہیں، یہ رقم ہر نیک اور جائز کاموں کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں، یہ اس نیت سے کرنا ہے۔ اکاؤنٹ نمبر اسکرین پر دیکھ لیجئے، اکاؤنٹ میں آپ اپنی رقم جمع کروا دیں، زکوٰۃ فطرہ وغیرہ اس میں نہیں چلے گا، صاف رقم آپ نے جمع کروانی ہے۔ اگر اس میں زکوٰۃ آپ دینا چاہیں، زکوٰۃ بھی اس میں استعمال ہو سکتی ہے، لیکن اس کا حیلہ شرعی ہوتا ہے، تو یہ آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داروں کے مشورے سے پھر زکوٰۃ کی ترکیب بنا لیجئے، ڈائریکٹ اس اکاؤنٹ میں آپ نہ بھیجیں۔ یا اللہ، جو فیضان جمال مصطفیٰ مسجد اور یہ مرکز مدنی مرکز بنائے یا اس میں حصہ لے، یا اللہ ان کو مرنے سے پہلے ضرور 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 اپنے کرم سے جمال مصطفیٰ سے مشرف کرنا۔ یا اللہ ان کے صدقے میں مجھے بھی دیدار جمال مصطفیٰ سے محروم نہ فرمانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کا